شیخ صدوق کے والد پہلے تو لاولد تھے، اس کے بعد جب ایک مدت گزر گئی اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی ابھی تک ہم کو، تو انہوں نے ایک نامہ لکھا، اور وہ نامہ لکھنے کے بعد تقریباً تیسرے نائب جو تھے، کیونکہ 4 نائب ہیں ہمارے پاس، تیسرے نائب جو تھے اس دور میں انہوں نے یہ خط لکھا، اور لکھنے کے بعد ان کو انہوں نے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ یہ نامہ ہمارا امام کی خدمت میں پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر۔ لہذا ان نائب نے ان کا نامہ لیا، لینے کے بعد انہوں نے امام کی خدمت میں پہنچایا۔ امام نے نامہ لیا، جیسے ہی نامہ لیا، نامے کا مفہوم امام سمجھ گئے، نامہ امام نے لیا اور لینے کے بعد جو جواب دیا ہے اپنے نائب کو، کہا کہ جاؤ تم جانے کے بعد ان سے کہہ دو کہ انشاءاللہ خداوند عالم تمہیں 2 لڑکا عطا کرے گا، اور اس کے جملے میں اس کے جواب میں جو ہمارے امام نے جملہ کہا ہے ولدین الفقیہین، اس کا معنی ہوا کہ خداوند عالم تمہیں 2 فقیہ، 2 مجتہد بیٹا عطا کرے گا۔ یہ ہمارے امام زمانہ کا جملہ سے کے بعد اب امام نے یہ دعا کی، وہ نائب آئے، آنے کے بعد انہوں نے ان کے والد کو خوشخبری دی، تھوڑے ہی دن بعد 2 لڑکا وجود میں آیا، 2 لڑکی کی ولادت ہوئی، جس میں سے ایک شیخ صدوق کے جنہوں نے منزا یزر الفقیہ، انہوں نے بھی کوششیں کی کہ جو حدیثیں اصول کافی میں موجود نہیں ہیں ان تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور امام کی دعا سے جو شخص وجود میں آئے وہ ہے شیخ صدوق، اور شیخ صدوق نے بہت سی مرتبہ اپنی فضیلت میں متعدد جگہوں پر انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ میں وہ ہوں کہ جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا۔ ایک اور بات میں تو یہ ہے شیخ صدوق، اور ان کی اعتبار پر، ان کی معتبر ہونے پر امام کا جملہ یہ دلیل ہے کہ امام نے پہلے ہی کہا تھا کہ خداوند عالم تمہیں 2 مجتہد اور 2 فقیہ فرزند عطا کرے گا۔ شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقیہ لکھی۔ اس کے بعد جو عالم دین وجود میں آئے وہ ہے شیخ طوسی۔ ان دونوں کتابوں کو لکھنے کے بعد، ان دونوں علماء کا زمانہ گزرنے کے بعد شیخ طوسی وجود میں آئے۔ شیخ طوسی نے بھی اسی فکر کو اپنایا کہ وہ حدیثیں جو پراکندہ ہیں، ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہے، انہوں نے حدیثوں کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اگر کسی کے حافظے میں تھی، جو جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے حافظے سے یا کہیں بھی لکھی ہوئی تھی، جس طریقے سے بھی مل سکی، انہوں نے تمام حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ایک کتاب تک، ایک سلوات بھیجی مولانا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام انہوں نے لکھی اور بول دیا، اس میں تمام اس وقت جو مجتہدین اجتہاد کیا کرتے ہیں وہ ان 2 یہی کتابیں ہیں، مثلا اصول کافی ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، اور استذکار ہے۔ انہی کتابوں میں تمام ہمارے اماموں کی حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں، اور انہی حدیثوں کو دیکھ کر مجتہدین اس سے استنباط کرتے ہیں اور اس سے ایک فتوے کا استخراج کرتے ہیں، اسی سے وہ تو یہ انہوں نے لکھا تہذیب الاحکام۔ تہذیب الاحکام انہوں نے تقریباً 11 یا ایسی ہی کچھ جلدیں ہیں، چونکہ یہ ہمارے ذہن میں پہلے سے نہیں تھا، اس لیے یہ چیزیں بھی میں پڑھوں گا۔ میں نے مجمع کا رخ دیکھا، کہا کہ کوئی نئی چیز دی جائے، لہٰذا میں نے یہ پڑھنے کا پروگرام بنایا، ورنہ میں اس طرح کی کتاب لے کے نہیں آ پایا تھا، اس لیے جو ذہن میں ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک اور سورہ پڑھیں گے۔ تو شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام لکھا۔ تہذیب الاحکام کیونکہ 8 یا 11 جلدوں میں ہو گئی تھی، بہت مفصل ہو گئی تھی، لہٰذا لوگوں نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ ضروری مسائل جو لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں اور لوگ اکثر اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان جلدوں کو آپ ایک مختصر طور پہ لکھیں اور اس میں ضروری مسائلوں کا ذکر کریں۔ تو اس کتاب کو، تہذیب الاحکام کو، شیخ طوسی نے پھر سے مختصر کیا، اور مختصر کرنے کے بعد انہوں نے پھر لکھی الاستبصار۔ یہ 4 کتابیں، یہ 4 کتابیں کہی جاتی ہیں جوامع اولیہ۔ اب یہ تقسیم میں پھر سے آپ کو بتا دوں تاکہ یہ مجلس نہیں ہے، بس ایک سمجھیے کہ یہ کلاس پورا درس تھا۔ تو میں نے 2 طرح کی تقسیم کی، ایک اصول میں، وہ اصول 4 میں ہے کہ جو ہمارے خود امام کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب تھی، ایک ہے جوامع،
ایک اصول ایک جوامع. اصول خود ہمارے اماموں نے لکھی. جوامع کو دو حصوں پہ تقسیم کیا گیا، جوامع اولیہ اور جوامع ثانویہ. جوامع اولیہ میں یہ 4 کتابیں آتی ہیں، اصول کافی، مطلب اصول الفقہ، تہذیب اور استفسار. جوامع ثانویہ میں بحار الاحکام، بحار الانوار اور بحار الانوار ہے، اور اس کے بعد بہرحال جو تقریباً 7 یا کچھ کتابیں دوسرے دور میں لکھی گئی جوامع ثانویہ میں. جوامع اولیہ میں یہ 4 کتابیں لکھی گئی. تو ان علماء کا کرم تھا کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچی. اب ان کی فضیلت میں شیخ طوسی کے استاد شیخ مفید بصرے میں نہیں، ایک سوال شیخ مفید بھی تقریباً بغداد میں رہتے تھے، جہاں تک ہمارا ذہن ساتھ دینا. بغداد میں ہی ان کا قیام ہوتا تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا. شیخ مفید کی فضیلت میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شیخ مفید کا بہت بڑا کتاب خانہ تھا، اور وہ بھی شیخ مفید شیخ طوسی کے استاد. شیخ طوسی کی جنہوں نے 2 کتابیں لکھی، تہذیب الاحکام اور الاستفسار، ان شیخ مفید کے شیخ طوسی کے استاد تھے شیخ مفید. شیخ مفید کی فضیلت میں شیخ مفید کا بہرحال ایک بڑا کتب خانہ تھا. اس دور میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی 2 مذہب کی، کہ وہ آج بھی اس کا وجود ہے، شیعہ اور اہل سنت اس طریقے کی، اور بہت دوسرے جو ابھی افراد تھے. ان کے کتاب خانے پر حملہ کیا گیا اور ان کی کتاب خانے کو جلا دیا گیا، جس میں بہت ساری انمول کتابیں تھیں، وہ سب جلا دی گئی. لہٰذا